اللہ کی بارگاہ میں یہ پروگرام قبول ہو جائے گا اور یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. ابھی سے دیکھنے کو ایسا دکھ رہا ہے. اس لیے برائے مہربانی جو حضرات سامنے میلے میں ہیں، بہت سارے حضرات شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ کو شاپنگ کرنا تھا تو فارویز گنج چلے جاتے، وہاں جائسوال مال ہے، اس میں جا کے شاپنگ کر لیتے. بڑا مہنگا سامان ملتا ہے اس میں بھی. لیکن اگر آپ یہاں فٹ پاتھ پہ سامان لے رہے ہیں اور نبی کے ذکر سے آپ جو ہے محروم ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نامحرومی کی بات ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے، آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے، پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں اندر آنے سے اور دین کی بات سننے سنانے سے آپ کو محروم رکھا ہے. اس لیے آپ آ جائیے. ذرا اب میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر پڑھوں گا اور ان کے بعد آپ ہی کے علاقے کا ایک مقرر آپ کے حوالے انشاءاللہ ان کو کر دوں گا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بیدار ہو جائیے، بیداری کا ثبوت پیش کیجئے. آگے سے پیچھے تک دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام پر اٹھائیے. ذرا سا لیڈر کے نام پر، نہ تو قائد کے نام پر. گھر ابھی نیچے کیوں رکھ دیے، اٹھائے رہیے. لیڈر کے نام پر، نہ تو قائد کے نام پر. گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر. اور ہم کو کسی بھی پارٹی کا ترجمان نہ سمجھو، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. اب شعر دیکھیے، نوجوانوں تیار ہو جاؤ. میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی حضرات کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. تمامی حضرات کو میری قسمت میں مدینے کا سفر. بھائی تھوڑا سا یہ مائک جو ہے آپ کو آواز ڈالیے اس میں، پہلے بہت اچھا تھا، تھوڑا سا آواز ڈالیے اس میں. آؤ، ہاں مزہ آ جائے ایک دم. ہر ذہن میں گونجے، ہر کان میں گونجے، کمرے سے نکل کر میدان میں گونجے. اور تمام لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ آپ کا مائک پورے ہندوستان میں گونجے، ہے کہ نہیں؟ اب شعر دیکھیے، میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا. شام مکے میں مدینے میں سحر لکھ دینا. ایک طرف باغ جنا، ایک طرف در ان کا. اس میں توجہ چاہتا ہوں. ایک طرف باغ جنا، ایک طرف در ان کا. خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا. اور چل مدینے میں بلاتے ہیں شہ عالم تجھ کو. میری تقدیر میں ایک ایسی خبر لکھ دینا. اور کوئے سرکار میں اے کاش قضا آ جائے، زندگی طیبہ میں ہو میری بسر لکھ دینا. آئیے حضرات، اب خطابت کے میدان میں چلتے ہیں. خطابت کیا ہے؟ خطابت بحث قوم کو جگاتی ہے، مردہ جذبات کو چونکاتی ہے، دلوں کو گرماتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، دکھ میں تسکین دیتی ہے، بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارتی ہے، گری ہوئی قوموں کو ابھارتی ہے. یہ عوام کے جمگھٹوں کو پرکیف اور دینی و سیاسی جلسوں کو پر لطف بنا دیتی ہے. اچھے خطیب تو مجمع پر بالکل جادو سا چلا دیتا ہے، اور ان کی قوت بیانی اور زور بیانی کے آگے بڑے بڑے بہادروں کی تلواریں دنگ رہ جایا کرتی ہے. تو آئیے اسی خطابت کے لیے آپ کے علاقے کا ایک ایسا خطیب جن کو سننے کے بعد آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں نہیں بلکہ آپ عالمی اجتماع میں ہیں. اور یہ ایسا خطیب ہے میرے دوستو کہ دشمنان اسلام کے سینے پہ چڑھ کے اذان دینا جانتا ہے. آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ جناب حضرت مولانا و مفتی جاوید اختر صاحب مظاہری کا ہے. اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک دلوں میں. بیٹھو نا ہمارا کا سالی گاڑی ہمارا کا سمجھا جائے چینج کر دو میں چھوڑ دوں کا پورے ویڈیو بنائیے. یار ہمارا کیمرہ جو ہے نا بیچ میں نہیں ہے.
कैमरा अगर वहाँ रहता ना तो फिर फोकस होता। बार बार खाना नहीं होना पड़ेगा फिर आपको सबसे लास्ट में चले जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हम लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली हाँ हाँ दे दे पता ना अब्बा से लेना पड़े सर 100 की 150 रुपये है 100 रुपये दिया अभी हम फोन करते हैं हम वीडियो बना रहे हैं हर 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 हेलो कहाँ है हाथ उठा यहाँ कैमरा के पास है कैमरा के पास दूसरे जगह जो अपने पास आए आपको बताने को 50 टका अब्बा का फोन रिचार्ज नहीं अपना कैमरा खोल देखा चार्ज कितना 60 हेलो हजरत मोहतरम, एक बच्ची यहाँ स्टेज पे है। जिन हजरात के पास उनकी बच्ची न हो, जरा आप ख्याल करें, ये बच्ची यहाँ रो रही है, आप आकर के देख लें। शायद एक हजरात बता रहे हैं कादिर साहब की नतनी है, शायद जो भी हो आप आकर के देख लें, इन बच्चों को यहाँ से ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यहाँ जब पंचायत होती है और दोनों पार्टी मजबूत होते हैं तो पंचायत गांव में लोगों की इज्तिमायत तो होती ही है, लेकिन कुछ लोग दाएं बाएं आगे छिपे हुए होते हैं, बाहर होते हैं। वो इस इंतजार में होते हैं कि अगर फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो मुखालिफ पार्टी की पिटाई शुरू कर देंगे। कई ऐसे ही लोग वो तो नहीं है जो वहाँ खड़े हैं, वो इसी ताक में हो कि अगर कोई मामला बिगड़े तो मैं इनकी पिटाई शुरू कर दूंगा। ये अच्छा सा नहीं लगता। ये सामने वाले जो खड़े हैं, मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अंदर आ जाएं। ये जलसे की तौहीन है, उलमा की तौहीन है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप हजरात को बताई जाएंगी, आप खड़े होकर सुने। ये हदीस की तौहीन है, कुरान की तौहीन है। मैं आप हजरात से कहूं कि आप हजरात यहाँ तशरीफ ले आइए। ए बाबू
गेट पर क्या कर रहे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर जगह है, अंदर तशरीफ ले आइए। ये अच्छा सा नहीं लगता कि पंचायत वालों की तरह आप बाहर खड़े रहे। आ जाइए अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हब्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत अक़दस अलहाज मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी, उस्ताद हदीस और नाज़िम तालीमात जामिया रहमानी खानका मुंगेर और दिगर उलमा इज़ाम और मेरे सामने बैठे हुए सवालद मजवा और उनके अतराफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मर्द हो या औरत, मैं उसको बेहतरीन जिंदगी अता करूंगा। मर्द हो या औरत, कौन है जो बेहतरीन और पाकीज़ा जिंदगी नहीं चाहता है? है कोई? है कोई? कोई नहीं। सब चाहता है कि मेरी जिंदगी पाकीज़ा हो, मुकद्दस हो, बेहतर हो, अच्छी हो, साफ सुथरी हो, राहत और सुकून वाली हो, इत्मीनान वाली हो, फसाद वाली ना हो और बिगाड़ वाली ना हो, और ऐसी जिंदगी ना हो जिसमें अमन और सुकून ना हो। सब चाहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम जिंदगी तो पाकीज़ा अता करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो मोमिन हो। क्या हो? मोमिन हो। आज हम अपने दामन में झांक कर देखें, क्या हमारा किरदार और हमारे आमाल एक मोमिना है, मुमिनाना है? एक मोमिन वाले आमाल हमारे हैं, एक मोमिन वाले किरदार हमारे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहने को तो ये बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा खित्ता है मुसलमान मर्दों का और औरतों का। लेकिन मोमिनाना सिफत ये हमारी जिंदगी में नहीं है। कैमरामैन को पढ़ना होता ही नहीं। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन लिख के भेज रहा है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर मबऊस हुए, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत अता की गई। मक्का के अंदर शराबी है, मक्का के अंदर
ظلم و بربریت کرنے والا ہے. مکہ کے اندر چور بھی ہیں, مکہ کے اندر ڈاکو بھی ہے, مکہ کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والی ایک سپر طاقت بھی ہے. مکہ کے اندر ہر وہ برائی موجود ہے جو اس وقت ممکن ہو سکتی تھی. جوا بھی ہے, زنا بھی ہے, سود بھی ہے, بیاج بھی ہے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین خاتم النبیین کو اس سرزمین پر نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث کیا, اور سب سے پہلا خطاب, سب سے پہلی وحی, سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے, اللہ اپنے حبیب کو حضرت جبرائیل کے ذریعے کہلواتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محمد عربی, تاجدار مدینہ, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. ہونا تو یہ تھا کہ سود خوری سے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوا سے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس زندہ درگور کرنے کی مخالفت میں کوئی آیت نازل ہوتی. کیا ہو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی نازل فرما کر امت مسلمہ کو یہ سبق دے رہے ہیں, امت مسلمہ کو یہ حکم دے رہے ہیں, ہاں تمہارے معاشرے میں گناہ تو ہے, ہر طرح کا گناہ, ہر طرح کے عیوب, ہر طرح کے فساد سے تمہارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے, لیکن اگر تم ان برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو, اگر ان گناہوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو, سماج کو پاک کرنا چاہتے ہو, اقرا تو سب سے پہلے تجھے پڑھنا ہوگا. جہالت کے پہاڑ کو توڑ کر تجھے علم کے پہاڑ کو نصب کرنا ہوگا, علم حاصل کرنا ہوگا, تعلیم حاصل کرنی ہوگی, تب یہ جہالت اور یہ ظلم و بربریت کا تمہارے سماج سے خاتمہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں, دوستو, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری خواتین, ہماری عورتیں, ہمارے مرد, سماج نام ہے مرد اور عورتوں کے مجموعے کا. جس سماج میں مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ سماج ہے. تنہا مرد کو یا تنہا عورت کو کوئی سماج نہیں کہتا. چند حضرات ہوتے ہیں تو سماج بنتا ہے, اور سماج کی اصلاح تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے شک تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ سماج تعلیم کے ساتھ ساتھ اس وقت اصلاح پالے گا جب سماج کا ہر گھر صحیح اور سلامت ہو جائے. سماج میں کئی گھر ہوتے ہیں, اور گھر کے اندر اصلاح اس وقت ہوگی جب گھر کی خواتین پڑھی لکھی ہو, تعلیم یافتہ ہو. تبھی گھر کا اصلاح, گھر کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے. آج ہماری عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, کس لیے پتا ہے آپ حضرات کو دودھ کس لیے پلاتی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہماری عورتوں کے پاس بچے ہیں اور وہ بچوں کو دودھ کیوں پلاتی ہے؟ سلانے کے لیے. کس لیے؟ سلانے کے لیے. کس لیے؟ بچہ جھلا رہا ہے,
دودھ پلا دیتے ہیں تو بچہ سو جائے گا کیا؟ اور جب ماں سلانے کی نیت سے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے وہ دودھ ایسا اثر دکھاتا ہے کہ وہ موت تک سویا ہی رہتا ہے، موت تک سویا ہی رہتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے سے پہلے کی جو خواتین تھی وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی سلانے کے لیے نہیں، بلکہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی اس نیت سے کہ یہ میرا بچہ بڑھے گا، علم حاصل کرے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ بے شک ہماری عورتوں نے جب سے بچے کو دودھ پلایا سلانے کے لیے، بچہ بڑا ہو کر کے بھی سویا ہوا ہے کہ نہیں سویا ہوا؟ بولیے۔ اور ہمارے اکابر کی عورتیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا بتاؤں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم حضرت بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑے عالم تھے، دنیا کے وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ ان کی ماں کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے ابو الحسن ندوی کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک 2 رکعت پڑھ کر مسلے پر بیٹھ نہ جاتی، 2 رکعت نفل پڑھ کر مسلے پہ بیٹھ جاتی، ابو الحسن کو سینے سے چپکا کر دودھ پلاتی، اور یہ میرا بیٹا دودھ پیتا ہوتا ہے اور میری زبان سے میرے بیٹے کی مستقبل کے لیے اللہ سے فریاد کرتا ہوا ہوتا ہے۔ تو بتائیے اس ماں کا بچہ اتنا بڑا نہیں بنے گا تو ہماری وہ ماں جو اس لیے دودھ پلاتی ہے کہ بچہ سو جائے، اس کا بچہ جاگے گا۔ آج کیا ہو گیا ہمارے سماج کو؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہوا کچھ نہیں ہے، بس ایک بیماری لگ گئی ہے، ایک بیماری لگ گئی ہے ہمارے سماج کو کہ ہم بچیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر پڑھاتے بھی ہیں تو اس نیت سے پڑھاتے ہیں کہ وسطنیاں، فوکنیاں، ڈھوکنیاں، موکنیاں، جتنی کنیاں ہیں سب پڑھا دیں تاکہ اگر بیاہ ہو جائے نہ کہیں ماسٹر تو کم سے کم آنگن باڑی کی سیویکا سہیکا تو بن جائے گی۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہمیں اپنی بیٹی کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی نیت یہ ہے وسطنیاں، فوکنیاں، ڈھوکنیاں کرا کر سیویکا بنانے کا، سہیکا بنانے کا، سہایکا بنانے کا، کیا کیا بنانے کا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آپ کی بیٹی بہترین ماں کہاں سے بن سکتی ہے؟ کہاں سے بن سکتی ہے؟ امت کو آج بہترین ماں چاہیے، امت کو آج تربیت کرنے والی ماں چاہیے، امت کو آج متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی ماں چاہیے، اور وہ ماں بنیں گی آج کی بیٹیاں، وہ ماں بنیں گی آج کی بیٹیاں۔ اگر ہم نے آج اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات سے آراستہ کر دیا، یہ بتا دیا کہ بیٹی جس طرح تم بیٹی ہو اسی طرح کائنات کے نبی سردار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بیٹی جس طرح تم بیٹی ہو، صدیق اکبر کے گھر بھی ایک بیٹی پلی تھی جو زوجہ نبی کہلاتی ہے، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی بیٹی تھی۔ بیٹی تم بھی بیٹی ہو، لیکن ایک بیٹی تھی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو جناب محمد رسول اللہ کی زوجیت میں تھی۔ بیٹی تم بھی بیٹی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ بھی پہلے بیٹیاں تھیں۔ کیسی تربیت تھی لوگوں کو، کیسی وہ حضرات صحابیات کیسی تھی؟
ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا کہ ایک خاتون ہے، ان کے شوہر کا ان کا بچہ بیمار ہے، شوہر مزدوری کرنے جا رہا ہے، رات میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بیگم بچہ ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہتی ہے پہلے سے بہت اچھا ہے۔ پھر کھانا کھلایا پلایا، لیٹا دیا، اور جبکہ اس دن اس کا بچہ فوت ہو چکا تھا، نہلا کر کے کفنا کے گھر میں رکھ دیا تھا، لیکن شوہر کو نہیں بتایا، جو پریشانی کے عالم میں گھر آیا تھا کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ جب صبح شوہر بیدار ہوتے ہیں تو پریم سے یہ بیوی کہتی ہے کہ بتائیے جو امانت آپ کے پاس رکھی جائے، اگر امانت دینے والا امانت واپس کرے تو کیا آپ ان کو واپس کریں گے یا نہ کریں گے؟ ایک بالکل کروں گا۔ خوشی سے کریں گے یا ناراضگی کے ساتھ؟ کہا کہ بالکل خوشی سے کروں گا۔ کہا کہ اسی طرح اللہ نے ایک امانت مجھے بیٹا دیا تھا، اللہ نے وہ امانت واپس لے لیا ہے، اب ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس خاتون نے یہ سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یاد رکھیے، آج اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے اکابر خواتین کی سیرت کو نہیں بتایا، قرآن اور احادیث کے مسائل سے واقفیت نہیں کرایا، تو یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہماری بیٹی ایک بہترین گھر کی ملکہ ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ آج یہ بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ جا کر وہ بیوی بننے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹی ہی بیوی بنتی ہے، لیکن آج ہمارے اس زمانے میں میاں بیوی کی حالت کیسی ہے؟ کون سا محلہ ہے جس میں روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں طلاق کا معاملہ پیش نہ آتا ہو؟ یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم نہیں دیا۔ وہ شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ شوہر کو گالی بیوی دے، شوہر کو گالی بیوی دے، جو شوہر ان کا سرتاج ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری خواتین شوہر کی ناقدری کرتی ہے۔ آواز میری پھنسی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چھوڑ دیا۔ ہم اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ جب ہماری بچیاں تربیت یافتہ ہوں گی، بچپن سے پردے میں رہیں گی، پردے کی اہمیت کو جانیں گی، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ بہترین بیوی اور بہترین ماں بنے گی۔ پھر ان کی کوکھ سے جو نسلیں تیار ہوں گی وہ اسلام کو آباد رکھنے والی ہوں گی، اور وہ مستقبل کا بہترین عالم فاضل اور مرد مجاہد بن کر تیار ہوگا، اسلام کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ضروری ہے کہ آج ہم بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب غالباً وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بعد 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اور ان کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ صرف ایک کو پڑھا سکتا ہے، تو میں حکم کرتا ہوں کہ وہ شخص بیٹا کو چھوڑ دے، بیٹی کو پڑھا دے۔ کیوں کہ بیٹا پڑھے گا، فرد پڑھے گا، اور بیٹی پڑھے گی تو ایک خاندان پڑھے گا، ایک خاندان کے اندر تعلیم ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ ڈالیں، اور مقصد یہ ہو کہ ہماری بیٹی دیندار بن جائے۔ کیا بن جائے؟ دیندار بن جائے، اللہ والی بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، ایک بہترین صالحہ بیوی بن جائے، ایک بہترین تربیت کرنے والی ماں بن جائے۔
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस नीयत से हम अपनी बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। ये मकसद ना हो कि हम सेविका बनाएंगे, सहायिका बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर, खैर जो बनाना हो बना लीजिए, लेकिन दीनी तालीम सबसे पहले रखिए। ये फिक्र कीजिए कि बेहतरीन माँ बनेगी हमारी बेटी। जब उम्मत को बेहतरीन माँ मिलेगी तो इंशाअल्लाह उम्मत के नौजवान भी अच्छे होंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, उस वाकया के बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। वाकया ये है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आप लोगों ने? दिल्ली के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उनके वालिद का इंतकाल बचपने में हो गया था। उनकी माँ उनकी तरबियत करना शुरू किया। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लायक हुए तो माँ ने एक मकतब में नाम लिखवा दिया। ये रोजाना जाते थे मकतब में पढ़ने के लिए, और मकतब में नाश्ते के वक्त छुट्टी हुआ करती थी। तो माँ ने ये सोचा, अभी से मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत क्यों न शुरू कर दूं। दिल में ख्याल आया कि तरबियत का क्या तरीका हो। उनके जहन में एक बात आई, चलो बेटा आएगा, नाश्ता मांगेगा, मैं पहले नाश्ता बनाकर रोटी पकाकर घर के किसी कोने में रख देती हूँ, फिर जब मेरा बेटा आएगा मेरा बेटा मुझसे नाश्ता मांगेगा, मैं कहूंगी कि मेरे बेटे नाश्ता मैं नहीं देती, खाना मैं नहीं देती, बल्कि खाना और नाश्ता तो मेरा रब देता है, तुम्हारा रब देता है, वो अल्लाह देता है, तुम अल्लाह से मांगो। बच्चा पूछेगा कैसे मांगू, मैं बताऊंगी, फिर वो अल्लाह से मांगेगा, कहूंगी घर में तलाश करने के लिए, वो तलाश करेगा, मिल जाएगा, खुश होगा और यकीन बन जाएगा कि हाँ रोजी अल्लाह देता है। ऐसा है क्यों? उन्होंने बेटा आया, अम्मी से पूछा, अम्मी जान भूख लगी नाश्ता दो। माँ ने कहा कि बेटा नाश्ता मैं नहीं देती, खाना मैं नहीं देती, वो तो अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगो। माँ क्या तरीका अल्लाह से मांगने का, कैसे मांगू? कहा कि बेटा जाओ पहले वुजू करो, मसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह मियाँ से कहो, ए अल्लाह मियाँ मैं मकतब से पढ़ कर आया हूँ, मैं तेरे मुकद्दस कलाम को पढ़ कर आया हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे भूख लगी है, नाश्ते का वक्त है, अम्मी कहती है खाना मैं नहीं देती, नाश्ता मैं नहीं देती, ए अल्लाह मियाँ तू देता है तो आज तू मुझे नाश्ता दे दे। बच्चा ये कहता है, अम्मी से पूछता है कि अम्मी अल्लाह मियाँ ने नाश्ता कहाँ दिया? कहा कि बेटे घर के किसी कोने में ढूंढ दो, तलाश करो, कहीं लाकर रख दिया होगा। बच्चा ढूंढने जाता है, घर के एक कोने में वो नाश्ता मिलता है, वो खुश होता है, कहता है कि अम्मी जान देखो देखो मेरा रब कैसा है, मेरा अल्लाह कैसा है, मैंने नाश्ता मांगा, मैंने खाना मांगा, मेरा रब मेरे घर में पहुंचा दिया, कितना अच्छा रब है, कितना बेहतर रब है, अब तो मैं रोजाना मांगूंगा। क्या कहा बच्चा? अब मैं रोजाना मांगूंगा। कहा कि ठीक है बेटा इसी तरह मांगना। बस रोजाना का मामूल बन गया। एक दिन उनकी माँ अपने पड़ोस की किसी दावत में चली गई। जब दावत में जाती है तो बच्चे के आने का जो वक्त होता है मकतब से वो भूल गई। क्या हो गई? भूल गई। फिर उनको याद आया बाद में, फिर माँ ने कहा कि ओहो ये तो आज काम बिल्कुल जितना मैंने मेहनत किया है मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। अल्लाह से कह दे, अल्लाह मियाँ ये जो मैंने किया था हीला बस इसलिए किया था कि मेरा बच्चा ये समझ ले कि दाता तू है, रोजी तू देता है, रिस्क तू देता है, मालिक तू है। ए अल्लाह मैंने इसीलिए ये ढीला किया था। ऐसे अपने बच्चे के ईमान को मजबूत मैं कर रही थी। आज तो मेरा बच्चा आया होगा, उनको कुछ नहीं मिला होगा, मैं बना कर नहीं आई थी, मैं पका कर नहीं आई थी। ए अल्लाह आज मेरे बच्चे का क्या होगा? दौड़ती हुई घर में जाती है, पलंग पर देखती है बच्चा सोया हुआ है, फौरन जाकर मतबख में रोटी बनाती है, नाश्ता तैयार हो जाता है, घर के कोने में रख देती है। फिर माँ बड़े प्यार से अपने बेटे के पाँव को हिलाती है, जगाती है, कहती है बेटा जाग जा, तुझे भूख लगी होगी, नाश्ता खाया है तुमने। वो बेटा बिस्तर पर बेदार होकर बैठ जाता है, कहता है
ناشتہ دیا، ایسا ناشتہ دیا کہ میں نے کبھی بھی اس سے بہتر ناشتہ نہیں کھایا. اتنا عمدہ ناشتہ اللہ میاں نے مجھے دیا تھا. اے بیٹا کھا لیا؟ تیرا کہا کہ ہاں میں کھا لیا تھا. میرے محترم بزرگ کو دوستو، ماں نے ایسی تربیت کی، اللہ نے انتظام کیا. دہلی کے سب سے بڑے ولی خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمت اللہ علیہ ہوئے. اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ ماں کی تربیت سے. ماں کی تربیت سے. ماں پڑھی لکھی تھی تبھی تو بچے کی تربیت ہوئی. اگر ماں گالی دینے والی ہوتی، ماں ہم لوگوں کے گاؤں کی عورتوں کی طرح ہوتی تو بچہ بن پاتا. اس لیے میرے محترم بزرگ کو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ. ہر شخص ہاتھ اٹھا کر کے یہ کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات 2 منٹ میں، وہ یہ، آج ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں شادی کرنے کی، شادی کر کے رخصت کرتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ گاڑی ہلا چلا دیتے ہیں نا. کس کی بیٹی ہے جو وہ تلک اور جہیز کا روپے لے جا کر وہ کامیاب ہو گئی اور سکون کی زندگی اپنے سسرال میں گزار رہی ہے؟ کوئی شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ واقعی ہم نے 3 لاکھ روپے خرچ کیا، 5 لاکھ خرچ کیا، 10 لاکھ خرچ کیا؟ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری بیٹی سکون کی زندگی گزار رہی ہے. ہے کوئی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے؟ کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے مصیبت دیا، وہ مصیبت لے کر گئی اور وہ مصیبت میں اضافہ کر دیا. مسلمانوں عہد کرو، ہمیں 2 لاکھ 3 لاکھ جہیز نہیں دینا ہے. وہی 1 لاکھ ہر بیٹی والا اگر جمع کر دے، ایک بہترین جامعہ، مدرسہ اور یونیورسٹی بن سکتا ہے. ہر بیٹی والا فیصلہ کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کے لیے ایسا تعلیم کا بناؤں گا، ایسا مدرسہ تعمیر کروں گا، ایسا کالج تعمیر کروں گا، ایسا یونیورسٹی تعمیر کروں گا کہ میری بیٹی جب اس گھر میں جائے تو اس گھر کو جنت نما بنا دے. کہ یہ آسان ہے کہ نہیں؟ یہ آسان ہے کہ نہیں؟ پھر آج ہمیں بچیوں کی تعلیم پر خرچ کرنے پر ہمارے مدرسے کے ذمہ دار لوگ ایک بار نہیں کئی بار ٹارچر کرتے ہیں کہ 300 روپے تعلیم فی جمع کر دیجیے. کئی مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی آپ عزم کیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ جہیز نہیں دینا ہے. بس اسی روپے کو اس سے کئی گنا کم ہوگا. سب لوگ مل کر اسی مدرسے کو بڑھا دیجئے، بہترین بنا دیجئے. ایک کالج اور ایک اسکول بنا دیجئے، اسلامی اسکول بنا دیجئے. دین کے مطابق تعلیم ہوگی، دونوں تعلیم ہوگی. انشاءاللہ آپ کی بیٹی بہترین تعلیم یافتہ بن جائے گی. بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ذرہ عرض حرم چہرے کا غازہ ہو گیا، آپ کی تقریر سے ایمان تازہ ہو گیا. حضرت محترم، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں. جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت معاب میں، بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ. اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں. آئے نہ گر یقین میرے سینے کو چیر دو، نام نبی ہی پاؤ گے دل کے کتاب میں. حضرات محترم، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ جو ہماری ماں بہنیں ادھر ادھر ٹہل رہی ہیں، میلے میں گھوم رہی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں، روڈوں میں کچھ ہماری ماں بہنیں نظر آ رہی ہیں. یہ دروازے، یہ جو گیٹ ہے، ان کو ذرا سا خالی کر دیجئے. آپ ادھر آ جائیے، ذرا ادھر آ جائیے. اگر ادھر جگہ کم ہے تو آگے آ جائیے ادھر، تاکہ جو ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں ان کو جانے میں یہاں پردے کا نظم ہے، پردے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ اپنے پردے گاہ میں جا سکے اور وہ بھی وہاں بیٹھ کے سن سکے. ہمارے جو نوجوان ادھر کھڑے ہیں، ادھر اس سائڈ سے کچھ لوگ مچان پہ اگر کچھ نوجوان ہیں، ادھر راستہ ہے تو راستہ چھوڑ دیجئے.
اور آپ ادھر ہو جائیے تاکہ کسی طریقے کا کوئی شکوہ نہ ہو. حضرات محترم ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت مولانا و مفتی جاوید اختر صاحب بیٹی کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے آپ کے درمیان ابھی آپ ان سے محظوظ ہو رہے تھے. ایک شعر پڑھتا ہوں بیٹی کے حوالے سے اور کہنا تو ذرا مسل کے کہیے تاکہ جو دل کے دریچے میں شعر انگڑائی لے رہا ہے وہ کہانے تک آ جائے اور انشاءاللہ آپ کی تائید ہو جائے. بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب شعر دیکھیے ماشاءاللہ. مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے. بالکل مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے. زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے. شعر دیکھیے مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے. زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے. ارے ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے. آئیے حضرات زیادہ تبصرہ زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے اب میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اس لہجے تک آپ کے سماعتوں کے حوالے اس لہجے کو کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے سماعتوں کے زنگ کو اپنے مصروں سے صاف کرنے کا ہنر رکھتا ہے, جو ہمارے خیالات کے بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو آئینہ بنا سکتا ہے, ہمارے برہنہ سروں پر جو نعت مصطفیٰ کی پاکیزہ گلاب سجا سکتا ہے. اس لہجے سے ملاقات کریں جو پسمردہ ذہنیت کے مالکوں کو شادابی کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے. آپ سمجھ کے ہوں گے یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ مداح خیر الانام جناب قاری آزاد محسن صاحب کا ہے. اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ویلکم سواگتم خیر مقدم اہلا وسہلا مرحبا کہ ہم سنانے چلے ہیں نعت رسول. جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے, وہاں جا کے بھی نہ ملے سکون, آخری ہے علاج کے مر جائے. ماشاءاللہ حضرات محترم ہمارے درمیان حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. میرے دوستوں استاذ الاساتذہ نئی نسلوں کو جنہوں نے پیشاب و پاخانہ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلایا ہے وہ آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ حضرت سے محظوظ ہوتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حاضرین نظامت فرما رہے جناب حضرت مولانا شاہنواز صاحب, اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سلام کرنا ایک سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. بہرحال میں آپ کو پھر سے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات ڈائس پہ بیٹھے علماء کرام, استاذ محترم جناب حضرت مولانا اسحاق صاحب اور مفید الرحمان صاحب, عبد الرحمان صاحب, بڑی دلچسپی اور دلجوئی کے ساتھ آپ کے بیچ